آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر نے بھی اس کو روایت کیا، اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں اگر تیرے پاس وہ ہیں تو دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے تو پریشانی نہیں ہے۔ اگر 4 چیزوں کا سرمایہ تیرے پاس ہے پھر دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے، فلا علیکا، تو تجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ 4 چیزوں کو تجھے عطا کر دیا گیا، یہ 4 چیزیں تجھے ودیعت کر دی گئی۔ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی لیکن یہ 4 چیزیں، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، بات کی سچائی، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا، حالات ایسے ہیں، دل کی حالت ایسی ہے، طبیعت ایسی ہے، کچھ لوگوں کے لیے سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی ایسے اوکھے ویلے پھنس بھی جائیں تو پھر بھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ ہجرت کی شب ہے، حضرت صدیق اکبر حضور کو لے کر کے جا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی گرفتاری پر ابو جہل نے جو انعام رکھا تھا وہ بہت بڑا تھا، 100 سرخ اونٹ اور 200 اوقیہ چاندی اور بہت کچھ انعام اور اکرام اور تکریمات رکھی تھی۔ اب ایک شخص جو حضور کو جانتا نہیں تھا، حضرت ابو بکر سے بھی شناسا نہیں تھا، تو پورا عرب ڈھونڈنے نکل پڑا تھا حضور کو، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور حضور بھی ساتھ تھے، اس کو شک پڑا کہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ یہی نہ ہو، تو حضرت ابو بکر کو پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ اب اگر حضرت ابو بکر کہیں کہ یہ حضور ہیں اور آقا کریم کا بتاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو پھر ابو بکر کی زبان پہ تو سوائے سچ کے کبھی کچھ آیا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر اس مشکل وقت میں پھنس گئے، ایک طرف محبوب علیہ السلام کی ذات ہے اور دوسری طرف صداقت کا امتحان ہے۔ عرب میں جب قافلے چلتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور اگر کسی کو تنہا سفر کرنا پڑتا تو چونکہ جس طرح آج کل سڑکیں ہیں اس دور میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، تو جنگلوں کے راستے تھے، صحرائی اور پہاڑی راستے تھے، تو کچھ لوگ ان راستوں کے شناور ہوتے تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے مزدوری پہ اور یا جو ہے وہ مدد کے طور پہ ساتھ لے کر کے ان کی مدد سے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور ان کو عربی میں ہادی کہتے تھے، گائیڈ جن کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اس شخص نے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوئے اور پھر فوراً کہا، ھذا ھادی یہدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ سمجھا کہ یہ کوئی گائیڈ ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر بتا رہے تھے میرے دل و جان کا ہادی اور مرشد یہی تو ہے نا۔ تو سچ بھی بولا اور جو ہے وہ جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ تو کچھ لوگ سچ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے اور کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے۔ اگر اللہ کسی کو یہ شان دے دے کہ اس کی زبان پہ سچ ہی آتا ہو تو اس کو دنیا کی کوئی اور شے نہ بھی ملے تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ پہلی چیز جو حضور نے فرمائی سنیے، صدق الحدیث، اس کو جو ہے وہ سچ بولنے کی عادت ہو۔ سچ بولنا کبھی کبھی بڑا اوکھا بھی بن جاتا ہے۔ وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، سچ آنکھیں پامبڑ مچتے نے۔ جب بندہ سچ کہے تو مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں، اور آج کے اس دور میں جھوٹ کو فن جانا جاتا ہے، لیکن جو حق کی راہوں کے مسافر ہوں ان کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ان کی زبان سے سوائے سچ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایک ایک میل اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو سچ ہی مومن کا مزاج ہے اور مومن کی زندگی ہے۔ تو جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی ان میں سے پہلی چیز سچ، دوسری چیز حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت، وہ امانت مال کی صورت میں ہو، وہ قومی ملکی شخصی راز کی صورت میں ہو۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کیا کرتے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اگر کسی شخص کو نصیب ہو گئے، ورنہ پیسے دیکھ کر کے تو بڑوں بڑوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ آج کل تو خیر لوگ چائے کے پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں۔
آج کل تو جو ہے وہ چند ٹگوں پہ ایمان فروخت کیا جا رہا ہے۔ حضور نے اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اور پھر فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے لوگ ایمان بیچا کریں گے۔ تو یہ آج دور آیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اگر جھوٹ نہ بولوں، اگر جھوٹی قسم نہ اٹھاؤں تو جو ہے وہ میرا سامان ہی نہیں بکتا۔ واقعی تیرا سامان نہیں بکتا، چونکہ تیرا مقسوم حرام لکھ دیا گیا ہے۔ اگر تو سچ بولنے کی عادت اختیار کر لیتا تو اللہ سچائی میں وہ برکت رکھی ہے جو کسی اور شے میں نہیں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہر لمحہ، ہر ساتھ امانت کے اندر خیانت سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تیسری چیز وحسن الخلق، اور حسن خلق، اچھا خلق، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی اور برتاؤ کا اچھا طریقہ۔ ہم نے خلق کا مفہوم صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کو ہنس کے ملنا یہ اچھا خلق ہے۔ یہ خلق میں شامل ضرور ہے، لیکن صرف ہنس کے ملنا اور پھر جڑیں کاٹتے رہنا، خیانت کرنا، اور پشت کے پیچھے جو ہے وہ غیبت کرنا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ منافی ہیں ساری چیزیں حسن خلق کی۔ حسن خلق کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر طرح سے ایک اچھا اخلاق اور اچھی عادات کا حامل ہو۔ صرف مسکرا کے مل لینا اور باقی اپنے لچھر انداز وہی رکھنا، یہ حسن خلق کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یہ حسن خلق کا ایک رکن تو ہو سکتا ہے، لیکن مکمل حسن خلق یہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز وعفت مطعم، اور لقمے کی پاکیزگی، رزق پاک ہو۔ رزق کی پاکیزگی اللہ کے قرب کا سبب ہے، باطن کی روشنی اور اجالوں کا ذریعہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ میں پہنچا ہے، یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ کا گھر سامنے ہے اور ہاتھ اس نے لمبے، اشعث اغبر، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے لمبے سفر کی وجہ سے، حالت فقیرانہ بنی ہوئی ہے، ہاتھ بھی لمبے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، لیکن جو کھایا ہے وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، جو لباس پہنا وہ حرام کا، جو غذا دی گئی ہے اس کو وہ حرام کی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ سفر کی حالت بھی ہے، لمبا سفر بھی کاٹا ہے، دکھ مصیبت بھی صحیح ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر لوگوں کا حق مار کے، غصب کر کے عمرہ کرنے چلے جائیں، حج کرنے چلے جائیں، تو تمہاری باتیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا کہ لقمہ پاک ہونا چاہیے۔ جس کا لقمہ پاک نہیں ہوتا اس کی اپنی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی شرط ہے زندگی کے اندر قبولیت دعا کی۔ تو یہ چار چیزیں حضور نے فرمایا جس کو مل گئیں۔ کون کون سی؟ ایک بات میں سچائی، دوسرا امانت میں حفاظت، تیسرا حسن خلق، اور چوتھا رزق کی پاکیزگی۔ اس کے علاوہ اس کو دنیا کی کوئی بھی شے نہیں ملی تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہیں، باقی کائنات کی ہر شے اس کے پاس ہے، تو وہ کوڈی مل نہیں اس کا، اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔